جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں ہوں فاروق احمد چیمہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اس وقت میرے ساتھ یو کے کی مشہور شخصیت اور یہ کہیں کہ سید پیر علی نقی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ الحمدللہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کے پوتے ہیں۔ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب جو برطانیہ کے بہت بڑی شخصیت ہیں، مفتی ہیں، اور ان کا فتویٰ یہاں پر چلتا ہے، اور وہ بہت زیادہ جانے پہچانے شخصیت ہیں، صدر ہیں اہل سنت جماعت کے، اہل سنت مرکزی جماعت کے صدر ہیں یو کے۔ وہ ان کے پوتے پیر سید علی نقی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی نقی شاہ صاحب، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ حضرت آپ سے جانیں گے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس پر پلیز روشنی ڈالیں، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترم فاروق صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر بلایا کہ میں بھی کچھ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کروں، اور الحمدللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں بھی بہت خوشی محسوس اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ لوگ تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن آپ الحمدللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جب سے آپ سے ملاقات ہے آپ کو دین کے ساتھ اس قدر محبت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے خلوص محبت پیار سے ہمیشہ پیش آتے ہیں، اور یقینی طور پہ میرے کہنے نہ کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت اجر ہے جو آپ کو انشاءاللہ مل رہا ہے اور ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تو جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان کی صورت حال کے حوالے سے کچھ میں عرض کروں، تو بنیادی طور پہ تو کیونکہ ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں پیدا ہوئے، برطانیہ میں بڑے ہوئے، اسکول کالج وغیرہ میں دیکھا آگے پیچھے، تو میں آپ کو اپنی ذاتی طور پہ عرض کروں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمیں ٹی ویوں پر دکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر، ہم نے بڑے لوگوں جو وہاں پاکستان میں رہتے ہیں، قرب و جوار میں، علاقوں میں، بڑے شہروں میں، ہم جب ان سے پوچھتے ہیں پاکستان میں فون کر کے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا میڈیا والے دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا بھی اتنا نہیں کچھ ہو رہا کہ جو میڈیا والے ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں، پاکستان کی تاریخ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوئی تھی، اور یہ ریاست مدینہ ہے جو قانون ہے حضور کا، اسی پر اس ملک کو چلانا ہے، اسی کے چلانے پر اسی کے بارے میں جو ہے شروع سے یہی فیصلہ دیا گیا تھا کہ حضور کی تعلیمات کے مطابق ہی جو حضور نے سیاست سکھائی ہے اسی کے مطابق ہم نے کام کو چلانا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جب سے یہ کام شروع ہوا، پاکستان بنا، تب سے لے کر اب تک اتنا فساد ہی فساد ہے، اور کہیں تو معاملات ہی معاملات ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں گزرا پاکستان میں جو باعث سکون سے گزرا ہو۔ وہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر طرح کی مشکلات ہیں، لوگ غریب ہیں، اب ایسا ہوا ہے کہ غربت کو دور کرنے کے بجائے لوگ زیادہ غریب ہو رہے ہیں، جو پیسے والے بھی تھے وہ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ تو اس کا ہونے کا وجہ کیا ہے؟ اصل بیہائنڈ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ لیڈرشپ میں کرپشن آ رہی ہے۔ اصل میں لیڈرشپ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو وزارت کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، تو آپ کو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہی حضور کی تعلیمات ہیں، یہی حضور کے صحابہ کرام سے ہمیں ملا کہ سچائی کو عام کرو،
عدالت کو عام کرو، سخاوت سے پیش آؤ، شجاعت و بہادری، علم و حکمت سے کام لو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم میں آج کل نہیں ہمیں ملتا، اور ہمیں ایک امید تھی، ایک جانی پہچانی شخصیت پر اگر میں نام لوں تو میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں، مجھے خوف لینے میں بھی خوف بھی نہیں ہے نام لینے میں، عمران خان صاحب کا، کہ بحمد اللہ تعالی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عربی میں ایک محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء باجدادها، کہ ہر چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ مثال طور پہ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں، تو اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کی اہمیت کا کیسے پتہ چلتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ہے تو ہمیں روشنی کا امتیاز پتہ ہے، اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی خبر نہ ہوتی۔ اگر جھوٹ، فریب اور کرپشن جس کو کہتے ہیں، اگر وہ کچھ نہ ہوتا تو ہمیں سچائی کا نہ پتہ چلتا، ہمیں عادل حکومت اور سچی حکومت کا نہیں پتہ چلتا۔ ہم تو بلکہ ایک طرح سے شکر گزار ہیں ان کرپشن لیڈروں کا کہ جنہوں نے اپنی کرپشن کو جاری رکھا اور کرپشن کرتے رہے۔ پھر عمران خان صاحب آئے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ ہم نے کہا کہ یہ جو پہلے لیڈر تھے یہ تو کرپشن والے لیڈر تھے، یہ جو لیڈر آیا ہے یہ خلوص کا لیڈر آیا ہے، سچ کا لیڈر آیا ہے، اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والا، حق اور باطل، حق کی فکر کرنے والا، لوگوں کی غربتوں کا فکر کرنے والا، لوگوں کا احساس کرنے والا، لوگوں سے پیار محبت کرنے والا، وہ انسان جس کو عمران خان کہتے ہیں۔ ورنہ تو آج کل میں نے جیسے آپ کو عرض کیا بھی تھا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے، اور اسی پر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب ہیں، وہ کوئی ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، کوئی ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، کوئی ہمارے دور یا قریب کے کوئی تعلقات نہیں، کوئی علائق سلائق نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، لیکن ہم کیوں ان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، کیوں ان کو سچا مانتے ہیں؟ ان کا کردار دیکھ کے، ان کی باتیں دیکھ کر۔ اور یہ بھی باتوں کی تو دنیا ہے ہی، لوگ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، لیکن اس انسان کو دیکھا ہے کہ جس بات کو اس نے کہا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں باتیں نہیں کرتے۔ لیکن عمران خان کو دیکھا، وہ باتیں بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ بحمد اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے وہ عطا کرے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں فاروق صاحب کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب پوچھیں کیا ہو رہا ہے تو اس وقت کرپشن ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہی ہمارا ایک آخری چانس تھا جو ہمارے پاس، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اتنی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اللہ کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہم جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو نہیں ہونے کی ہے نا وہ ہم سے نہیں ہوتی، لاکھ کوشش کرے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جو نہیں بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان واپس آئے گا۔ آپ کیا میسج دیں گے پیر صاحب جو دیکھنے والے ہیں ان کو کہ عمران خان کے ساتھ دیں، اور ایک جو سچا لیڈر ہے اس کے بارے میں آپ میسج دیں لوگوں کو؟ اب بات یہ ہے، واضح ہو گیا، قوم کو واضح ہو گیا الحمدللہ۔ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، ہالینڈ میں دیکھ لیں، جگہ جگہ افریقہ میں دیکھ لیں، جہاں ملک بھرے ہوئے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہمیں ان کی زبانیں بھی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھتے انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بیدار ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ اصلی لیڈر کون ہے اور سچ کہاں ہے، اور ہمیں اسی کو آگے پہنچانا چاہیے۔ حق کا ساتھ دیں، لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، حق کو دیکھیں۔ اور اس وقت آپ کے ساتھ حق کی آواز
اور حق کی قوت عمران خان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے پہنچ سکیں، کامیاب ہو سکیں، ملک کی بقا کے لیے آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو دیتے ہیں میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، اور جو نہیں دیتے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان پہ کرم کرے۔ لیکن جو دے رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور دینا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم دونوں کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب، مہربانی جی صاحب، صاحب، آپ تھینک کی یو، شفقت ہے۔ بہت شکریہ۔